السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی، کیونکہ انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ رمضان، تو اس میں ہم ایک سفر کریں گے حیا کا، اور کیونکہ ہم یہ سیریز رمضان میں کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہے تقویٰ کو اور تقویٰ کے ریلیشن شپ کو حیا کے ساتھ، کیونکہ جب ہمیں یہ کنیکشن اچھی طرح سے سمجھ آئے گا نا تو پھر ہم ان آیات پہ بھی اچھی طرح سے غور و فکر کر سکیں گے۔ کیونکہ دیکھیں، اصل کام ہم جو رمضان میں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ جو ہے وہ مضبوط ہو، رمضان کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو۔ تو تقویٰ پہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، کیونکہ ہم نے اب تقویٰ کو جو دیکھ لیا، تقویٰ کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کانشیسلی اپنی زندگی میں رکھنا ہے، ہر معاملے میں رکھنا ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو کانشیسلی اپنی زندگی میں رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آج کل کے دور میں جو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جی بی مائنڈ فل، ہیئر اینڈ ناؤ کا کانسیپٹ، ہم یا تو پاسٹ میں ہیں یا ہم فیوچر میں ہیں، یا تو ہم اپنے پچھلے دکھوں پہ مجھ سے یہ ہو گیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر لیا، اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور یا پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور آگے بڑھ کے سارا دن یہ پریشان رہتے ہیں آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ مزے کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو ہمارے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، وہ ہے یہ مومنٹ، اور اس مومنٹ میں اگر ہم صحیح فیصلہ کر لیں وہ پاسٹ بنے گا تو اس میں بھی خیر ہوگی انشاءاللہ، ہمیں سکون ہوگا کہ ہم نے صحیح کام کیا۔ وہ جو فیوچر والا مومنٹ فوراً ہمارے پاس آئے گا، اس میں بھی ہم اس کو بھی صحیح طرح کیچ کر لیں گے اور اس سے بھی ہم فائدہ حاصل کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا میسڈ اپ ہیں، اس چیز کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، تو اللہ کانشیسنیس ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ پھر ہم آج بات کریں گے تھوڑی سی حیا کے اوپر، کیونکہ ہم نے حیا کو سمجھنا ہے اور پھر حیا کے کنیکشن کو ہم نے سمجھنا ہے تقویٰ کے ساتھ۔ جب بھی ہمارے ذہن میں حیا کا لفظ آتا ہے تو ہمیں ایک شرمیلی سی لڑکی نظر آتی ہے جو شاید بول بھی نہیں سکتی، اس کے اندر کانفیڈنس بھی نہیں ہے، یا ہمارے ذہن میں کوئی ایک ٹپیکل لباس آ جاتا ہے کہ حیا کا مطلب ہے کہ جی یہ حجاب والا انسان ہوگا، اگر اس نے لڑکی نے حجاب نہیں پہنا ہوا تو وہ تو حیادار نہیں ہے۔ اس قسم کے ہم نے اپنے دماغ میں جو کانسیپٹس بنائے ہوئے ہیں، ان سب کانسیپٹس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں پہ ہم صحیح بات بول رہے ہیں اور کہیں پہ ہم غلط کنیکشن جو ہے اس کو بلڈ کر رہے ہیں، یا کہیں پہ اگر ہم چاہ رہے ہیں اپنے لیے کہ میرے اندر بھی حیا ہو، یا میں اپنی زبان، اپنے ڈریس کوڈ، اپنی سوچ، اپنی بہت ساری ایکٹیویٹیز کو بہتر بناؤں، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ مائیں بھی بہت پریشان رہتی ہیں، وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ جی ان کی بچیاں اور بچے بھی حیادار ہوں۔ اس سلسلے میں ان کی بھی ایک بہت بڑی سٹرگل ہوتی ہے، اور خاص طور پہ آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں میڈیا پہ کیا کچھ نظر آ رہا ہے، اسکول کالجز یونیورسٹیز میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ایسا ایکسپوجر ہمارے بچوں کو مل رہا ہے، وہ بھی ہمیں بہت پریشانی دیتا ہے، اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ان کو حیا کا کانسیپٹ کیسے ہم نے دینا ہے۔ تو اسی لیے حیا کی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے۔ تو حیا کیا ہے؟ حیا حیات سے ہے۔ حیات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زندگی۔ جیسے ایک مردہ انسان ہوگا، آپ کے سامنے اگر ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، آپ چیخیں چلائیں، لطیفہ سنائیں، شکوہ کریں، اس کی کوئی فیوریٹ چیز اٹھا لیں، وہ کیا کرے گا؟ نو رسپانس، اسے فرق نہیں پڑے گا۔ جو زندہ انسان ہے وہ کیا کرے گا؟ آپ کو انسٹرکشن بھی دے گا، روکے گا بھی، اجازت بھی دے گا، رسپانس دے گا آپ کو، نا کوئی رسپانس اس کا آئے گا۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص باحیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپروپریٹ رسپانسز دے سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان ریئیکٹ کرتا ہے کسی بھی سچویشن کو، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں حیا کی کمی ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ جب حیا کم ہو جائے گی، حیا کمزور ہوگی، تو تقویٰ بھی کمزور ہو جائے گا۔ ان کا بہت اسٹرانگ کنیکشن بنتا ہے نا، کیونکہ آپ زندہ ہوں گے تو تبھی آپ اللہ کانشیس بھی ہوں گے، یا جب آپ اللہ کانشیس ہوں گے تو تب آپ ساتھ حیادار بھی ہوں گے۔ آپ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔
اب آپ تھوڑی سی چین دیکھ لیں کہ کیسے بن رہی ہے. حیا آپ کی، تو حیا آپ کی کمزور ہو گئی تو تقویٰ بھی کمزور ہو گیا. اچھا تقویٰ کمزور ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ نفس جو ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گا. نفس جو ہے آپ کو آپ کی خواہشات کی طرف لے جانا شروع ہو جائے گا. نفس کمزور ہوا تو اب شیطان کے اٹیک آپ کے اوپر زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے. شیطان جب اٹیک کرے گا، شیطان کو ایکسیس مل گئی ہے آپ کے سسٹم میں، تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ فحاشی کی طرف جائیں گے، اب آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرف جائیں گے، اب آپ غلط سے غلط کام کریں گے. اور جب فحاشی پھیل جائے گی تو آپ کی جتنی بھی پروڈکٹیوٹی ہے جو کہ تقویٰ کے معیار سے آپ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پورا سسٹم کلیپس کر جائے گا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو پورا ہمیں طریقہ کار بتایا ہے، اس کو ہم آئسولیشن میں لے کے نہیں چل سکتے. جیسے آپ کو کوئی ڈگری آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے تھوڑی ہے کہ ایک سبجیکٹ میں آپ ایکسیل کر لیں اور دوسرے میں فیل ہو جائیں تو مل جائے ڈگری. آپ کو سب میں نمبر لینے پڑتے ہیں، پھر آپ کو کوئی ڈگری ملتی ہے، یا جی پی اے آپ کا آتا ہے. اور اب تو آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کے منتھلی اسائنمنٹس ہیں، ان کی بھی ویٹیج ہوتی ہے، ہر چیز کا ایڈ آن ہو رہا ہوتا ہے، وہاں سے جا کر آپ کو کوئی رزلٹ جو ہے وہ ملنا شروع ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب ہم حیا کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ریسٹرکٹیو کام نہیں ہے، کیونکہ حیا کا سوچتے ساتھ ہی ہمیں خیال آتا ہے ہائے ہائے یہ بھی نہیں کر سکیں گے، یہ بھی نہیں کر سکیں گے، اس چیز سے بھی روکا جائے گا، اور یہ بھی بات ایسے کرنی پڑے گی. حیا جو ہے بیسیکلی آپ کا تزکیہ ہے، پیوریفیکیشن ہے، جس میں آپ اپنا سب سے پہلے تو دل، اس کی صفائی کرتے ہیں، پھر اپنے دماغ کی صفائی کرتے ہیں، اور پھر اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کرتے ہیں. لیکن اب گھروں کی صفائی کتنی کرتے ہیں؟ رمضان سے پہلے ہی ہم شروع ہو گئے، ہم کہہ رہے رمضان میں اتنا نہیں کام ہو سکے گا، تو رمضان سے پہلے ہم نے اوور آلنگ اور صفائیاں شروع کروا دی ہیں. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حیادار انسان جو ہوتا ہے وہ بہت پیور فارم میں ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں جو بھی باحیا انسان دکھایا جاتا ہے، جس کی امیج ہمارے سوشل میڈیا میں آتی ہے، ہمیں گھروں میں جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے دیکھو بڑے حیادار ہے، اور اس کا میاں اس کو مارتا بھی ہے تو وہ چپ رہتی ہے، برداشت کرتی ہے اللہ کی خاطر. تو پھر ہماری جو اگلی نسلیں آ رہی ہیں، بچے جو آ رہے ہیں، وہ بہت پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، ہمیں نہیں ایسا بننا، ہمیں نہیں اس طرح کے سسٹم پہ چلنا. تو اب ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ریئلٹی چیک لے کر آتے ہیں کہ ہم اگر اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں اس وقت حیا کے کیا کیا چیلنجز ہیں. سب سے پہلی چیز ہم اگر اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں، اس کو ہم کہتے ہیں نارملائزیشن آف اموڈسٹی، بے حیائی ہو رہی ہے. ہر چیز نارمل ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی اب ہماری شادیوں میں، ایک زمانے میں جب شادیاں ہوتی تھیں گھر میں تو خواتین الگ بیٹھتی تھیں، ٹھیک ہے تھوڑا بہت وہ اس زمانے میں ٹپے ہوتے تھے وہ گا لیتی تھیں، اس پہ بھی کئی دفعہ بزرگ بہت ناراض ہوتے تھے کہ عورتوں کی آواز فلاں جگہ سے باہر نہ جائے. خوشی بھی منانے کے لیے ایک چھوٹا سا ریسٹرکٹڈ سا ایونٹ ہوتا تھا، سادگی ہوتی تھی. لیکن اب وہ پھیل کے ایسا ہو چکا ہوا ہے، اب شوہر بیوی وہ بھی ناچ رہے ہیں، دلہا دلہن وہ بھی ناچ رہے ہیں، اور اس کو کمپلسری بنا دیا گیا ہے. یعنی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ لڑکا لڑکی ڈانس نہ کریں، اور ان کو چاہے ہلنا بھی نہ آتا ہو لیکن ان کو پھر بھی ایک ڈانس پریپیئر کرنا پڑتا ہے. اتنا سوشل پریشر جو ہے وہ آ رہا ہے. پھر یہ کہ باپ بیٹی کے ساتھ ناچ رہا ہے، ماں بیٹوں کے ساتھ ناچ رہی ہے، اور اس کی لائکنگ اور فالوئنگ بڑی آ رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کتنا آپس میں ان کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہے، اور کتنے لبرل ہیں. اور ایسی فیلنگ آتی ہے کہ جی یہ بڑا خیال رکھنے والا باپ ہے، یہ بڑی اچھی ماں ہے کہ بچوں کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہے. اور بہت سی مائیں یہ سوچتی رہتی ہیں ہمارے بچے تو ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، شاید ہم ڈانس ہی کریں ان کے ساتھ تو تعلقات اچھے ہو جائیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ماڈسٹلی ڈریس اپ ہونا چاہتا ہے گھر میں، یا کوئی بچی جو ہے وہ اپنا سر ڈھانپنا چاہتی ہے، تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. بہت سی جگہوں پہ یہ ماؤں کی سوچیں ہوتی ہیں، یا ماں کو سب لوگ ڈرانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا رشتہ پھر کیسے ہوگا، اس کو کہو کہ اتنی زیادہ ایکسٹریمسٹ نہ بنے، پھر یہ کہ اس کے مسئلے آنا شروع ہو جائیں گے. ماڈسٹ بچی کو یا بچے کو بہت بیکورڈ سمجھا جاتا ہے. بہت سے گھروں میں یہ بھی چیلنج آنا شروع ہو چکا ہوا ہے کہ ماں باپ خود ہی بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا تھوڑا بولڈ، بیٹا تھوڑی سی بات کرنا سیکھو.
کسی کے ساتھ جا کر کمیونیکیٹ کرنا سیکھو. اور مطلب مجھے جب بھی کوئی کسی ماں نے آ کے یہ بات کہی ہے کہ میرا بچہ اتنا بولتا نہیں ہے, تھوڑا انٹروورٹ ہے, آپ بتائیں نا اس کے اندر کیسے کانفیڈنس آئے کہ یہ کوئی کام کر سکے, کسی سے بات کر سکے. تو میں نے ان سے کہا شکر کریں اگر آپ کا بچہ ماڈسٹ ہے, آپ کا بچہ با حیا ہے, آپ اسے بے حیائی کیوں سکھانا چاہتے ہیں؟ کہ ایک دفعہ اگر اس کا منہ کھل گیا, اس کو عادت پڑ گئی ہر جگہ بیٹھ کے باتیں کرنی ہے, چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی, اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم کردار کی بات تو بہت کرتے ہیں, لیکن جب خاص طور پہ رشتے کرنے ہوتے ہیں تو ہم کردار سے زیادہ خوبصورتیاں دیکھتے ہیں, اور اس خوبصورتی میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی سٹائل ہو اور ایکسنٹ ہو اور کیا کچھ ہو. اب یہ سب باتیں جو ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے کہ بے حیائی کو نارملائز کیا جا رہا ہے کہ جی یہ ایسپیکٹ ٹھیک ہے جی, مطلب قرآن پڑھنا چاہیے, تھوڑا اپنا جسم کور رکھنا چاہیے, لیکن وہ والی فیلنگ جو ہوتی ہے وہ نہیں آ رہی. اب تقویٰ کے ساتھ آپ کا کیا کنیکشن یہاں پہ پھر ہو جاتا ہے جب خاندانوں میں یہ سب کچھ چل رہا ہے؟ آپ کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں کہاں غلط ہوں. ایک طرف سے آپ قرآن پڑھتے ہیں, کچھ احادیث پڑھتے ہیں, یا کسی قرآن کلاس میں آتے ہیں, وہاں پہ آپ کو ایک اور ماحول نظر آتا ہے, پھر آپ وہاں پہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کے اوپر ایک اور طرح سے امپیکٹ ڈالتا ہے. لیکن جب آپ واپس لوگوں میں جاتے ہیں تو پھر آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اور طرح کی گفتگو ہو رہی ہے, ایک اور طرح کے ایونٹس ہو رہے ہیں, سمجھ نہیں آتی. آپ کو نا گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو ایموشنل سٹریس ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ مینٹلی ڈرین ہو جاتے ہیں, اور الٹیمیٹلی پھر کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بہت بری طرح سے سفر کرتی ہے. تو پھر یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب ہمارے گھروں میں حیا کم ہونی شروع ہو جائے گی تو پھر ہمارے دل میں تقویٰ نہیں ٹھہر پائے گا, پھر ہم اسی وجہ سے کنفیوز رہنا شروع ہو جائیں گے. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور بڑا چیلنج جو آ چکا ہوا ہے کہ جینڈر مکسنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہاں پہ ان ریسٹرکٹیڈ قسم کی انٹریکشن ہو رہی ہیں لڑکے اور لڑکیوں میں, کزنز میں کوئی پرائیویسی کے رول نہیں ہیں, کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا رہی ہیں, لڑکے لڑکیاں گپ شپ لگا رہے ہیں, پھر اسی طرح سے باڈیز ان کی ٹچ کر رہی ہیں, اور ہم ان کو بہن بھائی بنا کے ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہیں, اس پہ کوئی کسی کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی مجھ سے کسی نے شیئر کیا کہ جی ایک فیملی ہے, اس میں 2-3 جوان بچیاں ہیں, اور ایک ان کا بھائی ہے جس کو بہت ہی زیادہ سپوائل کیا گیا ہے, جو کہ نہ پڑھائی زیادہ کرتا ہے, اس کو پیسے بھی مل جاتے ہیں, گاڑی بھی مل جاتی ہے, کھانا پینا بھی مل جاتا ہے, اور وہ اپنی بہنوں کو سیکشولی ابیوز کر رہا ہے. اور بچیاں جو ہیں وہ ماں کو بتا رہی ہیں, اور ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں, چپ کر جاؤ اور بس بھائی کو اوائڈ کرو. اور بھائی جو ہے وہ ان کے کمروں میں گھستا ہے, اور بچیاں جو ہیں وہ اتنی ڈپریسڈ ہیں کہ وہ بار بار پھر ماں سے اور باتوں پہ جھگڑا کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے ماں کو یہ وجہ نہیں سمجھ آ رہی. وہ کیا کر رہی ہے, وہ ہر بات پہ کہتی ہے کہ یہ بالکل وہ ہو رہی ہیں, نافرمان ہو رہی ہیں, ان کی میں نے شادی کرنی ہے, جب شادی کروں گی تو یہ تو اپنے سسرال کو بھی تنگ کریں گی. یعنی ماں نے ایسا ڈینائل رکھا ہوا ہے, اور اگر فیملی ممبرز ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کچھ کریں اس سلسلے میں, تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں بڑا مشکل ہے, میں کیسے اپنے بیٹے کے بارے میں ایسے سوچوں, وہ تو بھائی ہے, وہ تو پیار کرتا ہے ان سے. تو اتنا ایک مشکل سینیریو, اور یہ جو میں آپ کو سینیریو بتا رہی ہوں یہ بہت گھروں میں ہو رہا ہے, اور جو مائیں ہیں اس میں یہ وہ رول صحیح نہیں جو ہے وہ پلے کر رہی ہیں. اس سے پھر نفسیاتی مسائل بہت سے آتے ہیں, جیسے آپ ایموشنلی بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں, جیسے آپ کی غلط قسم کی اٹیچمنٹس گھروں میں ہو جاتی ہیں. کزنز میں بھی آپ دیکھیں یہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے, جہاں کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ان کا میچ صحیح نہیں ہے تو وہ شادی کرنا چاہتے ہیں, جہاں وہ یعنی میچ درست ہے وہ کئی دفعہ وہاں پہ جانا نہیں چاہ رہے ہوتے, وہ پڑھائی سے ڈسٹریکٹیڈ ہوتے ہیں, وہ کمپیریزنس کر رہے ہوتے ہیں, ان کی بہت سی انسیکیورٹیز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر روحانی طور پہ کیا ہوتا ہے, پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ گناہ کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کھل کے لڑکے لڑکیاں آپس میں گپیں لگا رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, آپ کو اللہ کی پریزنس تو نہیں محسوس ہوتی وہاں پہ. آپ یہ تو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ بھئی ہم یہ جو لطیفہ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں اور گپیں لگا رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں, اور ایک لوز ٹاک کا ماحول ہے, اور کھانا پینا اور سب کچھ, تو کیا یہ اللہ کے دیے ہوئے سسٹم کے مطابق درست ہے؟ اچھا, والدین کا بھی ایک رویہ بڑا ڈیفیکلٹ سا آ جاتا ہے. ایک طرف سے وہ چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے جو ہیں وہ دین کی تعلیم بھی حاصل کریں, دین بھی سمجھیں,
لیکن ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ نہ دیندار ہو جائیں، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اور ہم اس میں پھر پریشان رہتے ہیں، کیونکہ ایک طرف سے ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں بیٹا قرآن کلاس میں جاؤ، تو قرآن کلاس میں بھیجنے کا مقصد ہمارا اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ میری تابعداری کریں، ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ اماں ابا کی بات ماننی ہے. اسی طرح ایک مدر ان لا جو ہوتی ہیں وہ دینی لڑکی جب اکثر لانا چاہتی ہیں، اس لیے کہ دیندار بچی ہوگی نا، تو کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گی تو زیادہ سوال نہیں کرے گی، ڈیمانڈنگ نہیں ہوگی. نہیں تو آج کل کی باقی بچیاں بہت ڈیمانڈنگ ہیں، اور خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر لڑکے کی پہلی شادی نہ چلی اور دوبارہ شادی کرنی ہو تو پھر تو ان کو پکی دیندار لڑکی یاد آتی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پہلی جو بیوی تھی وہ ذرا سوال جواب بہت زیادہ کرتی تھی. تو اکثر ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مجھے مدر ان لا اس طرح کی بات بتائیں اور کہیں کہ جی پہلی بچی ایسے کرتی تھی، تو میں ضرور ان کے بیٹے کی تھوڑی سی لائف ہسٹری پوچھتی ہوں کہ کیا کام کرتا ہے، کہاں آتا جاتا ہے، کیا اس کے مسئلے مسائل ہیں. کیونکہ دیکھیں ریئلسٹکلی بچیاں تو اچھی طرح رہنا چاہتی ہیں، شادی ہوگی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ماں باپ نے بھی یہ پریشر دیا ہوا ہے، سوسائٹی کا بھی پریشر ہے، تو کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ تو ہوگا نا جس کی وجہ سے اس کو کچھ بولنا پڑ رہا تھا. اور پھر یہ کہ ہم لڑکوں کو بے جا قسم کی آزادی دے کر اس میں بھی ہم بہت سے مسئلے جو ہیں کریٹ کر دیتے ہیں. لڑکا 12 بجے تک باہر رہے، 1 بجے تک رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیٹے کو گاڑی بھی جلدی دے دی، ٹھیک ہے، بیٹے کو آزادی بھی دے دی، جب مرضی دوستوں کے ساتھ آئے جائے پھرے. اور بیٹی جو ہوتی ہے وہ اس کو نہیں دیتے ہم آزادی، اس کو نہیں ہم کوئی بھی فیصلہ اپنے لیے کرنے دیتے. تو یہاں پہ ڈبل سٹینڈرڈز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم حیا پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، تقویٰ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہمیں بہت کلیئرٹی دیتا ہے، پن پوائنٹڈ بتاتا ہے اس معاملے میں یہ فیصلہ کرنا ہے. لیکن ہم اپنے گھروں میں وہ ماحول بنا لیتے ہیں جس سے اتنا ہم کنفیوز خود بھی ہوتے ہیں. بالکل، ہم خود بھی کنفیوزڈ ہیں اور ہمارے بچے بھی کنفیوزڈ ہیں. وہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وٹ اسلامک ویلیو ٹو فالو. اس جگہ تو اماں کہہ رہی تھیں کہ بیٹا ہم نے اللہ کی خاطر کسی کو معاف کرنا ہے، اور ساتھ ہی کہا کوئی تمہارے کمرے میں آئے گا دیکھے گا تو کیا سوچے گا. ساتھ ہی ہم کوئی لوگوں کا ڈر ڈال دیتے ہیں، ساتھ ہی ہم ایسی کوئی بات کرتے ہیں کہ کتنی بری بات ہے، کیا لگے گا لوگوں کو کہ ہم ایسے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم اس طرح سے رہتے ہیں. تو کنفیوژن بہت ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر آپس کی ناراضگیاں بھی، آپس میں ریزنٹمنٹس آ جاتی ہیں. باغی پنہ بہت زیادہ کچھ لوگوں میں آ جاتا ہے جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ تو فیملی سٹرکچر میں اتنا کچھ ہو رہا ہے جو ہمیں حیا کے اگینسٹ لگ رہا ہے، تقویٰ کے اگینسٹ لگ رہا ہے، جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سوسائٹی میں ہم آ جاتے ہیں. اب سوسائٹی میں آتے ہیں تو ہمیں پبلک پلیسز پہ ہی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو حیا اور تقویٰ کے منافی ہیں. جیسے بڑے بڑے بل بورڈز آپ کو نظر آئیں گے اور ان میں عورتوں کو آبجیکٹ بنایا گیا، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ہم ڈیڈ پروڈکٹ کی طرح وہاں سے گزر جاتے ہیں. اچھا دل میں برا بولتے ہیں، پھر ساتھ ہی ہم بھی ویسے ہی لباس میں اور جس طرح آ جا رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں. تو ہم وہ سینسٹیوٹی نہیں کریٹ کر پاتے. سوشل میڈیا جتنا آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے اس کو ریوارڈ کرتا ہے. آپ اگر اپنے آپ کو جو پبلک کے طریقے ہیں جو سوشل میڈیا پہ، جیسے مجھے کبھی کبھی کوئی کہے کہ آپ اپنی ویڈیوز کو وہ کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے یہ کریں وہ کریں، ایسا ویڈیو بنائیں، ایسا کلپ بنائیں، بڑا وائرل ہوگا. ایک بڑی ٹرم یوز کی جاتی ہے جب آپ سوشل میڈیا پہ ہوں کہ ہٹس اینڈ لائکس کے لیے آپ نے کیا کیا کرنا ہے. کبھی کبھی کسی اسپیکر کو اس لیے بلانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی اس کی وجہ سے آپ کی بھی فین فالوئنگ بہت بڑھ جائے گی. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کنٹینٹ کیسا ہے یا کیا بات کی جا رہی ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اور فیم جو ہے کہ شہرت آپ کو ملے گی، اس کے لیے آپ کا اٹریکٹیو ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ اٹریکٹیو نہیں ہیں اور اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرے تو پھر کوئی نہیں آپ کو سننا چاہتا، کوئی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. ہر ایک کوئی خوبصورت شکل چاہیے اور خوبصورت لباس چاہیے، اس کے ساتھ ہی سننا ہے. جب ہم یہ سارے معاملات سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں تو پھر تقویٰ کیا ہے؟ کانسٹنٹ ہمیں کوئی ویژول ٹیمپٹیشن مل رہی ہے، لباس کی شکل میں مل رہی ہے، شکل کی شکل میں مل رہی ہے، اسی طرح کوئی میک اپ کی شکل میں مل رہی ہے، کیا کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور پھر ہمارا دل جو ہوتا ہے نا وہ سینسٹائز نہیں رہتا. ہمارے نزدیک وہ چیزیں نارم بننا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک. اچھا مزے کی بات کی، میں نے شاید پہلے بھی ایک تو ذکر کیا تھا کہ اکثر ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اس طرح بات کرتے ہیں
توبہ توبہ، آج کل تو ڈرامہ کوئی دیکھنے کے قابل نہیں ہے، برا حال ہے ان کا. اف توبہ، ہمارے زمانے میں بڑے اچھے ڈرامے ہوتے تھے، بڑے صاف ستھرے ہوتے تھے. تو ایک دن میں ویسے ہی اپنا فیس بک اسکرول کر رہی تھی، سوشل میڈیا پہ میں بیٹھی تھی، تو ایسے ہی میں نے اسکرول کیا تو میرے سامنے کوئی بلیک اینڈ وائٹ ٹائپ کا ڈرامہ آیا. جب میں بہت چھوٹی تھی اس وقت، کوئی تھا اس کا چھوٹا سا کلپ تھا. ایک دم میرے دماغ میں آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ واقعی یہ بہت اچھا ہوتا تھا. میں نے جب اس کو پلے کیا تو اس میں بھی مجھے وہ چیزیں نظر آئیں، مثلاً جی لڑکا لڑکی کا فیئر دکھایا جا رہا ہے. اب یہ کس سٹینڈرڈ سے صحیح ہو گیا مجھے بتائیں؟ یہ کسی بھی سٹینڈرڈ سے صحیح نہیں ہے. میں تو حیران لگی کہ وہ بھی ڈرامے ایسے تھے، ہم نے تب کیوں نہیں شو مچایا. وہ چیزیں نارملائز ہوتی گئی. ہاں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اب کے ڈراموں میں تو کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی بھی لمٹ نہیں ہے کہ بھئی انسان اس کو دیکھ سکے. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے نظروں کے سامنے سے چاہے ایک تصویر ہی گزرے کہ جی یہ مووی آئی ہے، اور وہ تصویروں میں ہی آپ کو اتنا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ کیسا لباس یا کیسے طریقے سے اس میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے. لیکن ان کے ساتھ انٹرویوز ہوتے ہیں کہ بالکل فیملی مووی ہے، آپ بچوں کے ساتھ آ کے دیکھیں، فیملی کے ساتھ جا کے دیکھیں. اس میں عریاں لباس ہے، ناچ گانا ہے، ہلڑ بازی ہے، اور فیملیز کو انکریج کیا جا رہا ہے. اور کبھی کبھی کوئی اگر وہ فیڈ بیک ہو نا کہ مووی دیکھ کر لوگ نکل رہے ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ جی کیسی مووی تھی، تو وہ بھی کہہ رہے تھے بہت اچھی تھی، ہم تو فیملی کے ساتھ آئے دیکھنے کے لیے. تو اب دیکھیں سوسائٹی میں جب یہ کچھ ہوگا تو پھر کیا ہے، دل ہمارے سخت ہوتے چلے جائیں گے. ہمیں کسی گناہ کی انٹینسٹی جو ہے اس کا نہیں پتہ چلے گا، ہم اس کو محسوس نہیں کر سکیں گے کہ یہ بھی بڑا گناہ ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے بچے کس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اکثر اوقات جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اگر آپ ان کو کسی معاملے میں بھی کہیں، آپ کہہ دیں آج کے بچے کو کہ بیٹا لڑکوں کو الگ بیٹھنا چاہیے، لڑکیوں کو الگ بیٹھنا چاہیے، وہ کہتے ہیں آپ کیسے تقیہ نوسی ہیں، آپ کی سوچ کتنی گندی ہے ماما، آپ ایسی باتیں سوچتی ہیں، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں. وی آر جسٹ کولیگز، وی آر جسٹ فرینڈز، وی آر جسٹ کلاس فیلوز. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، ہمارے گلے میں حلق میں پھندا لگ جاتا ہے، دل ہمارا بالکل یوں ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے کہ اس کو کیسے سمجھاؤں. آپ کسی بھی معاملے میں ان سے بات کریں تو وہ آپ کو اسی قسم کی باتیں جو ہے بتاتے ہیں. جبکہ ہمیں قرآن سے وارننگ کیا ملتی ہے، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. زنا کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ وہ بہت بے حیائی کا کام ہے. قریب بھی نہیں جانا، اس کی وہ کوئی باؤنڈری سے بھی پیچھے رہنا ہے. جیسے ہم ایک بچے کو کہتے ہیں کچن کے اندر نہیں تم نے آنا، تم شرارتی ہو، تم کوئی نہ کوئی چیز چھیڑو گے، وہاں پہ چولہا جل رہا ہے، اس کے پاس نہیں جانا. اگر ہم سمندر پہ گئے ہوئے ہوں اور ہمیں بتایا جائے کہ آج کل ہائی ٹائیڈ ہے، تو کیا کہتے ہیں، دور دور سے آپ نے دیکھنا ہے سمندر کو، قریب نہیں جانا. اور ہم کتنے محتاط ہوتے ہیں ہر معاملے میں، جہاں پر بھی ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ آپ نے کسی چیز کے قریب نہیں جانا، آپ کو کوئی خطرہ ہے، تو ہم کیئرفل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہمیں کہہ دیا گیا کہ زنا کے قریب نہیں جانا کیونکہ وہ بہت کھلی بے حیائی ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو ڈائیو ان کر رہے ہیں خود کانشیسلی. تو کیونکہ اسلام ہمیں بتاتا ہے ہر اس راستے کو آپ نے روکنا ہے جہاں سے یہ مسئلے مسائل آپ کے آتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اب فیملیز کو دیکھ لیا ہم نے، پھر ہم نے سوسائٹی کا حال دیکھ لیا حیا کے معاملات میں، اور پھر تقویٰ بھی ہمارا اسی لیے افیکٹ ہوتا ہے. آپ اگر رمضان میں بھی اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کر رہتے ہیں کہ میں نے تقویٰ پہ کام کرنا ہے، لیکن آپ کو حیا ہی نہیں نظر آ رہی، زندہ افراد نہیں نظر آ رہے، ایک زومبیز کی طرح ہم ایک سسٹم کو فالو کرتے جا رہے ہیں، تو پھر ہمارا تقویٰ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. سوسائٹی میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر گھروں میں تو آپ جیسے اگر ہم لوگ جیسے فیملی سے ہیں، جیسے مطلب ہمارے پیرنٹس، لیکن جو انسٹیٹیوشنز بنا دیے گئے ہیں نا، ان کی وجہ سے بھی بہت زیادہ یہ پرابلم آ گیا ہے. یہ جو انٹریکشن ہم آج بھی، میں جیسے مطلب ہم لوگ پرانے ہیں جیسے، تو اگر ابھی بھی ہم نہیں بات کر سکتے یعنی کسی بندے سے اس طرح سے بالکل بھی مطلب عجیب سے ہیں کہ وہاں بچے جاتے ہیں، ان کی ظاہری بات ہے پڑھائی کے تھرو ہے جس طرح بھی، تو وہ پھر ان میں کوئی ان کی انٹریکشن بھی بہت زیادہ کھلی ہو رہی ہے. جی بالکل، بلکہ ماں باپ نے اب ان اے وے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہیں سے کوئی رشتہ بھی مل جائے گا، لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی. ان کو ہے کہ جی کیونکہ اتنا کلوزلی ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا ہے،
ہم نے مائنڈ ہی نہیں کرنا، بلکہ ہم نے کہنا ہے بیٹا تم جاتے ہو پڑھنے تو وہیں سے دیکھ لو، کوئی ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ سوشل اموڈسٹی کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، بے حیائی جو ہے یہ ہمارا ماڈرن ٹائمز کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اس لیے کہ ہر شخص کے ہاتھ میں فون ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے کہ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہوں، توجہ ملنے والی چیزیں ہوں، جس کو بار بار دیکھنے کو دل چاہے وہی چیزیں بار بار ہمارے سامنے لاتا ہے۔ پھر یہ کہ لائکس، یعنی جب ہم کوئی چیز سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو ویسے تو ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک سٹینڈرڈ، کوئی کرائیٹیرین سیٹ ہو، بھئی تقویٰ اور حیا میں بتاتی ہے کہ یہ والا آپ کا کرائیٹیرین ہوگا، یہ کام آپ کریں گے تو جی ہم تالی بجائیں گے آپ کے لیے، واہ واہ شاباش، ٹھیک ہے بارک اللہ۔ لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو ہم نہیں بولیں گے، ہم چپ رہیں گے۔ لیکن سوشل میڈیا نے سکھا دیا کہ ہم کچھ بھی ڈالیں اس پہ واہ واہ ہی ہونی چاہیے، اور وہ واہ واہ مل رہی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ اگر سٹرگل بھی کرتے ہیں، کچھ چیز ٹھیک بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ریئل لائف میں اسپیشلی بچوں کو اگر ہم دیکھیں تو ماں باپ ان کو بتا رہے ہیں بیٹا اپنے کپڑے دیکھو، اپنا حلیہ دیکھو، بیٹا اپنی زبان دیکھو، بیٹا ایسے بات نہیں کرتے، بیٹا اپنا کمرہ دیکھو۔ لیکن سوشل میڈیا پہ تو ان کو بہت ویلیڈیشن مل رہی ہے کہ بھئی واہ واہ کیا ریل بنائی ہے، کیا اس میں کس اینگل سے پکچر کو کیپچر کیا ہے، کیا ڈالا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو تو میری کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی، دیکھیں تو صحیح یہ میرے فالوورز دیکھیں، میں کتنا بڑا انفلوئنسر ہوں وہاں پہ۔ جنریشن ڈیوائڈ اتنا بڑھا رہے ہیں، یہ جن زی ہے، یہ ملینیئر ہے، یہ اتنا ان کو ڈیوائڈ کر دیا ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ، یعنی اتنی گفتگو ہے جن زی کی کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی مخلوق آ گئی ہے، کہ ہم نے تو ہر بات پہ بس جن زی آ گئی، نہیں چھوئی موئی جنریشن، اس کو کچھ نہیں کہنا، اور ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں ہم نہیں اس کو سمجھ سکتے، اور وہ بچے بھی اب اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ کمپیریزن بڑھ گیا ہے، سوشل میڈیا جو آیا ہے اس سے موازنے بہت زیادہ ہونے لگ گئے۔ کل مجھے ایک بچی بیٹھ کے کہتی ہے کہ میرے اپنے اتنے مسئلے ہیں، کچھ تھے اس کے سیریس چیلنجز، اور ساتھ ہی وہ کہتی ہے لیکن جب میں اپنی فرینڈس کی لائف دیکھتی ہوں تو ان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اچھا تم اس طرح سے سوچو کہ جو آپ کا سوشل سرکل ہے اپارٹ فرام یور بیسٹ فرینڈ، اگر اس سے پوچھا جائے آپ کے بارے میں تو وہ کیا کہیں گے؟ پھر 2 منٹ سوچ کے کہتی ہے ہاں یہ تو میں نے سوچا نہیں، واقعی وہ بھی یہ سوچ رہی ہوں گی کہ میرا کوئی چیلنج نہیں ہے، کیونکہ جب میں ان کے سامنے جاتی ہوں تو ہنستی بولتی جاتی ہوں، ان کو بھی میرا کوئی چیلنج نہیں نظر آئے گا۔ تو ہمارے یہاں پہ جو فالس ریالٹیز ہیں سوشل میڈیا ان کو فلٹر کر کر کے دکھاتا ہے، جو ہے ہی نہیں دنیا میں، جو ہو ہی نہیں سکتا، ایسے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہو رہا ہے، نفسیاتی طور پہ لوگوں کی انزائٹی ہو رہی ہے، سیلف اسٹیم لو ہو رہی ہے، ایڈکشنز بڑھ رہی ہیں، اور فوکس نہیں رہ رہا، پروڈکٹیوٹی کم ہو رہی ہے، گھنٹے لگ رہے ہیں آپ بیٹھے اسکرول کرتے چلے جا رہے ہیں، مینٹل فٹیگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایکیڈیمک پرفارمنس آپ کی کم ہوگی، کام ہی نہیں کوئی کیا جاتا۔ پھر ایک اور بھی چیلنج آیا ہے کہ اوور آل جب حیا کا وہ سٹینڈرڈ نہیں رہا جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو ہم نے فریڈم کو، آزادی کو بھی ری ڈیفائن کر دیا۔ یعنی اگر آج کے دور میں کسی کو کہا جائے کہ آپ حیا دار ہوں اور حیا کے دائرے کو سمجھیں، جو انشاءاللہ اس ہمارے رمضان کا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے حیا کو ہولسٹکلی سمجھنا ہے، صرف کسی ایک سانچے میں نہیں ڈالنا، تو جو بھی شخص حیادار ہونا چاہتا ہے اس کو انہوں نے ایکویٹ کر دیا اس چیز سے کہ آپ اپریسڈ ہیں، اور اگر آپ با حیا نہیں ہیں، بے حیا ہیں، تو آپ امپاورڈ ہیں۔ ٹرمینالوجیز ایسی آ گئی، کیونکہ اگر آپ بول سکتے ہیں، کسی کو بھی سیدھا کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کیا ہیں، آپ بہت امپاورڈ ہیں۔ جبکہ اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں تقویٰ کے ذریعے اور باحیا بنا کے یہ سمجھاتے ہیں، خواہشات کو جو انسان فالو کرتا ہے، جو نفس کو کمزور کر لیتا ہے، جو شیطان کے نرغے میں آ جاتا ہے، تو اس سے بڑی سلیوری، اس سے بڑی غلامی اور کیا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول ہی نہیں کسی طرح سے کر پاتے۔ تو اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ یہ جب سارا سائیکل چلتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا بڑا روحانی نقصان ہوتا ہے، اور ہمارا تقویٰ جو ہے وہ بہت خرابی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، بیکاز ہمارا دل جو ہے اس طرح کے ایکسپوجر سے وہ جو سینسٹیوٹی ہے لوز کر دیتا ہے۔ آپ کا الارم سسٹم خراب ہے جب آپ کے اندر حیا نہیں ہے، اور آپ حرام جو چیزیں ہوتی ہیں، حرام کام ہوتے ہیں، ان کو نارمل طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔
بالکل وہ نارملائز ہو جاتی ہیں باتیں. لاسٹ ویک میں گئی ہوئی تھی, میری ٹریولنگ تھی, تو وہاں پہ ذکر ہوا, ویسے ہم کوئی بات کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ یہاں پہ اب اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں. اب یہ بے حیائی ہے نا. ایک زندہ انسان کیسے اپنے ماں باپ کو اٹھا کر کہے گا جاؤ جی میں تمہیں نہیں سنبھال سکتا, میں تمہیں نہیں پوچھ سکتا. تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں جب آپ جائیں تو کیا کیسی کیسی سٹوریز جو ہیں آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تو دیٹ مینس جب دل ہمارا جو ہے وہ کمزور پڑنا شروع کر دیتا ہے تو ہمیں بہت سے ایسے کام جو ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں نظر آتا, کوئی شرمندگی کا احساس ہمیں نہیں ہوتا. ہم کبھی سوچ سکتے ہیں, یعنی آج سے اگر آپ 1-2 جنریشن پیچھے چلے جائیں, کبھی سوچا جا سکتا تھا کہ جی ہم اپنے بزرگوں کو کسی اولڈ ہوم میں بھیج دیں گے کہ ہم نہیں سنبھال سکتے, ہم پورے نہیں پڑھ سکتے. حالانکہ میم وہ خود اتنے بوڑھے ہوتے تھے اور ان کے مطلب میرے گاؤں میں ہوتے خود بھی بوڑھے, اور بوڑھے ماں باپ کی اتنی قدر, اتنی خدمت, اور مرنے پہ ایسے روتے تھے جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو. جی بالکل ایسے ہی ہے نا. تو ایک زندہ انسان, مطلب آپ حیا کو اس طرح سے دیکھیں, ایک زندہ انسان جو ہوگا وہ کیسے یہ کر سکتا ہے. تو جب آپ کا دل دماغ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آپ نہ توبہ استغفار کرتے ہیں نہ کسی چیز کو سمجھتے ہیں, تو وہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان, وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ پورے دل کو جو ہے نا وہ سیاہ کر دیتا ہے, تو پھر سمجھ نہیں آتی ہے. اسی طرح سے جو تھنکنگ پیٹرنز ہیں نا وہ بہت خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھتے, اللہ کو راضی کرنے کا نہیں سوچتے. ہمیں ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے, لوگوں کو بار بار یاد رکھتے ہیں, اور اسی لیے پھر ہمارا فوکس شفٹ ہو جاتا ہے, ہماری موٹیویشن آخرت کم ہو جاتی ہے, ہم دنیا کے لیے بہت سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایون دین پڑھنے پڑھانے کے باوجود بھی ہم ایسی باتیں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب آخرت میں کیا ملے گا, ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. تو یہ تو نہ کہ دنیا میں بھی کچھ نہ ملے, تو دنیا کو تو تھوڑا سا انجوائے کر لو. اور ان ساری باتوں کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ جب تقویٰ بھی افیکٹ ہو رہا ہے, حیا بھی ہماری جو ہے اس طرح نہیں ہے, ہمارے اندر بہت بے چینیاں آ جاتی ہیں, ہم جذباتی طور پہ بہت انسٹیبل ہو جاتے ہیں, پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں نا جیلسیز بھی, حسد بھی زیادہ ہمارا بڑھ جاتا ہے, ہمیں انسیکیورٹیز بہت زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں ہر معاملے میں, ہر انسان سے بے چین رہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ نہ آپ کا نماز میں صحیح دل لگتا ہے, نہ آپ سے دعا صحیح طرح مانگی جاتی ہے, نہ آپ کو اپنا مقصد زندگی کا سمجھ آتا ہے, نہ آپ کا فوکس جو ہے وہ درست رہتا ہے. نفس کی ہم نے بات کی تھی, تھوڑا سا ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ نفس کیا ہوتا ہے. کہ نفس اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے نا, جب یہ کمزور ہوتا ہے نا تو سمجھیں کہ یہ ہمیں ہمیشہ خواہشات کی طرف لے کے جاتا ہے, پلیئر, جس چیز میں مزہ آئے. اسی طرح نفس جو ہے وہ ہمیں کمفرٹ کی طرف لے کے جاتا ہے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف لے کے جاتا ہے کہ بس جلدی جلدی کام ہو جائے, زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. اور اس بات پہ لے کے جاتا ہے کہ مجھے شاباشی کتنی مل رہی ہے,